چوتھے پارے کے آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیکی اس وقت تلک تم حاصل نہیں کر سکتے جب تلک تم وہ چیز جس کو تم پسند کرتے ہو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا محبوب ترین باغ جو محل وقوع کے لحاظ سے، لوکیشن کے لحاظ سے بڑا قیمتی تھا، وہ اللہ کی راہ میں وقف کر دیا، فی سبیل اللہ جو ہے نا اللہ کی راہ میں وقف کر دیا۔ تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یہ خوبی اور یہ وصف تھا کہ وہ فی الفور عمل کرتے تھے، جو ہی کوئی حکم نازل ہوتا وہ تاخیر نہیں کرتے تھے۔ پھر اسی طرح یہاں پر یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ سب سے پہلا اللہ کا گھر جو اس روئے زمین پر تعمیر کیا گیا، بنایا گیا، وہ بیت اللہ ہے۔ ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ، چونکہ یہ بیت اللہ جو ہے یہ ایک طرح کی مرکزیت کا کام کرتا ہے، یونٹی پیدا کرتا ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں مسلم امہ اگرچہ بڑے حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے، لیکن وہاں پر ایک یونٹی اور اتحاد کی فضا نظر آتی ہے، ایک جیسا لباس ہے، سب جو ہے وہ ایک وقت میں ایک طرح کی عبادات کرتے ہیں، خصوصاً حج کے ایام میں تو ایک طرح کی مساوات کی جھلک وہاں پہ نظر آتی ہے۔ تو یہ بیت اللہ کا ذکر کرنے کے بعد ساتھ ہی پھر اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دی ہے کہ اے ایمان والو واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو سب مل کے اکٹھے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو۔ تو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جو فرقوں میں بٹ گئے تھے، بلکہ تم فرقوں میں مت بٹو، اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ تم تو دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، تم بھائی بھائی بن گئے۔ جو اتحاد، اتفاق، اخوت، مواخات اور بھائی چارہ یہ اللہ کی نعمت ہے۔ معاشرے میں ہم آہنگی ہو تو ایسا معاشرہ جس کے افراد میں ہم آہنگی ہو، موافقت ہو، ذہنی ہم آہنگی ہو تو وہ ساتھ چل سکتے ہوں، تو پھر اس سے معاشرہ ڈیولپ کرتا ہے، ترقی کرتا ہے۔ کوئی بھی معاشرہ ہے، آپ کو یونٹی لے لیں، کوئی ایک ادارہ لے لیں، اگر اس کے چلنے والوں میں ذہنی ہم آہنگی نہیں ہے تو وہ بڑے معاملات میں مل کر کام ہی نہیں کر سکتے۔ مل کر آگے بڑھنے کے لیے خواہ کوئی ادارہ ہے، کوئی معاشرہ ہے، کوئی ملک ہے، کوئی گھر ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم آہنگی ہو، پھر مشاورت ہوگی، پھر ایک اتفاق اتحاد سے جو اقدامات لیے جائیں گے ان میں زیادہ جو ہے نا وہ فروٹفلنس ہوتی ہے اور اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں۔ تو لہذا یہ حکم دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی پھر فرقہ واریت سے بڑے سخت الفاظ میں روکا گیا ہے۔ ساتھ ہی پھر ضمناً قیامت کا ذکر ہے کہ جو لوگ نیک ہوں گے ان کے چہرے تو سفید ہوں گے، اور جو برے لوگ ہوں گے ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ تم عظیم ترین بہترین قوم ہو، جس کا مقصد لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ہے۔ تم خود اللہ پر ایمان لاتے ہو، پھر نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اس لیے تم بہترین امت ہو۔ تو بہترین امت ہونے کے لیے یہ وصف ضروری ہے کہ نیکی کا حکم دے، اور یہ اسی وقت ہوگا کہ جب انسان جو ہے وہ خود اس چیز کو سمجھے گا۔ پھر معاشرے میں مسائل ایسے ہوتے ہیں، ایسی اقوام سے پالا پڑتا ہے کہ اگر خود دین کو نہیں سمجھتا تو دوسروں کو کیا سمجھانا ہے، اپنے ہی نظریات میں وہ ڈھاما ڈول ہے تو دوسرے کو کیا قائل کرنا ہے۔ پہلے انسان خود قائل ہوگا پھر دوسرے کو کرے گا۔ جتنا خود ایمان کسی بات پر پختہ ہوگا اتنا ہی بندہ اس کا زیادہ بڑا داعی ہوتا ہے، اس کا پکارنے والا ہوتا ہے، اس کا یقین جو ہوتا ہے۔ اور اگر اپنا ہی یقین نہیں تو دوسروں کو کیا دعوت دینی ہے۔ پہلے خود مینٹلی سیٹسفیکشن ضروری ہے۔ تو لہذا اس کے لیے علم ہو، قرآن کریم کو پڑھے سمجھے، اپنا ایمان ہو، پھر دوسروں کو قائل کرے گا تو پھر بعد میں زیادہ تاثیر ہوگی۔ اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کرتے ہوئے پھر اہل کتاب کی خامی بیان کی ہے کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ ان پر ذلت مسلط کر دی گئی ہے کیونکہ یہ نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، ان کی یہ خامی ہے، اور اسی طرح یہ نافرمان تھے، حد سے بڑے ہوئے تھے۔ تو جو قوم اپنے محسنوں کو بے لوث، اپنے قائدین کو، جو قوم اس طرح
ظلم کا نشانہ بنائے وہ کبھی نہیں پنپتی۔ ظاہر ہے جس قوم کے جو خیر خواہ ہیں اگر انہی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو کون خیر خواہی کے لیے اٹھے گا؟ جو بھی زندہ قومیں ہوتی ہیں ان کا یہ وتیرہ ہوتا ہے کہ اپنے محسنین جو ہوتے ہیں نا اقوام کے، ان کا جو ہے نا وہ ان کو عزت تکریم دیتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں، پھر ہی جو ہے قومیں آگے بڑھتی ہیں۔ اور اگر ایسے نہ ہو تو پھر قومیں ظاہر بے یار و مددگار رہیں گی۔ جب ٹیلنٹڈ لوگ ہی ان کو ہی قومیں رون ڈالیں گی تو وہ کیسے آگے بڑھیں گے؟ تو لہٰذا بنی اسرائیل کی یہ خامی بیان کی گئی ہے کہ انبیاء، دیکھیں ایک عام محسن ہے کہ وہ قوم کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے، احسان کر رہا ہے، نبی تو عام محسنین سے بڑھ کر کوئی موازنہ ہی کوئی نہیں ہے، بے لوث ہوتے ہیں، اخلاقیات سکھاتے ہیں، پھر وہ سارے ترقی کی راہیں بھی بتاتے ہیں۔ ترقی کی راہ صرف یہی نہیں ہے کہ اللہ کی جو ہے نا وہ بغاوت کر کے کاروبار کرے گا تو پھر ہی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے تابع رہتے ہوئے جو لوگ کرتے ہیں ان کے کاروبار میں بڑی برکتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مال میں خیر و برکت نازل فرماتے ہیں۔ تو لہٰذا انبیاء کرام ہمہ جہت ترقی کے ضامن ہوتے ہیں۔ اب تو انبیاء نہیں آتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، خاتم النبیین ہے، اب ان کی جگہ علماء ہے، تو بہرحال ان کی ذمہ داری بڑھ گئی علماء کی اس حوالے سے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ مزید اسی ضمن میں جنگ بدر کا ذکر کرتے ہیں کہ جب مسلمان بالکل تھوڑے تھے اللہ نے مدد کی اور فرشتے مدد کے لیے اتارے، تو جب مسلمان اللہ کی اطاعت کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی مدد کے لیے فرشتوں کو بھی اتارے اور اترے۔ اب بھی مدد کے لیے فرشتے آ سکتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں، وہی لے کر فرشتہ نہیں آئے گا، کیونکہ وہی لے کر آیا تو وہ تو نبوت ہے نا، وہی لے کر نہیں، مدد کے لیے تو فرشتے آتے ہیں، اللہ بھیجتا ہے، انسانوں کو مدد کے لیے بھیج سکتے ہیں، فرشتوں کو بھیج سکتے ہیں، کسی اور مخلوق کو بھیج سکتے ہیں۔ ایک پوائنٹ ذہن میں رکھیں، مدد کے لیے اللہ کو پکارنا ہے، کسی اور کو نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اللہ تعالیٰ مدد کے لیے کس کو بھیج دیں، فرشتوں کو بھیج دیں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے واقعہ لکھا ہے، بات لمبی ہو جائے گی، یہی جو آیت ہے اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ، اس کے ضمن میں شاید میں نے پہلے بھی بیان کیا ہوگا کہ ایک بندہ ایک جو ہے نا وہ سواری والے ہوتے تھے، کرائے پہ سواریاں پہلے ہوتی تھی جانور، اب تو یہ دوسری آ گئی ہے نا، تو جانور کرائے پر لے کر جاتا تھا، ساتھ سواری کو بٹھا لینا، سامان بھی رکھ لینا۔ وہ بندہ دھوکے باز تھا جس نے جانور رکھا ہوا تھا، ایک بندے کو اس نے بٹھایا، نئے رستے پہ ڈال دیا، اس نے کہا بھی مجھے اس رستے کا پتہ نہیں، یہ کہنے لگا جی مجھے تو پتہ ہی، رستہ شارٹ ہے، مختصر، یہ آگے گئے تو جنگل تھا، کھوپڑیاں تھیں، وہ تو بندوں کو قتل کرتا تھا۔ اب اس نے اسے کہا تیری کوئی آخری تمنا ہے تو بتا، اس نے کہا کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے، لیکن اللہ کو پکارا ہے، 2 رکعت نماز پڑھی، یہی آیت زبان پہ جاری ہو گئی، اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ۔ چنانچہ نماز اس کی ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ ایک گھوڑ سوار آیا، اس نے آ کے اس جو قتل کرنا چاہتا اس کو نیزہ مار کے ڈھیر کر دیا۔ یہ بھاگا، پوچھا کون ہے تو اس نے کہا جس کو تو پکار رہا تھا میں اسی کا بھیجا ہوں، ٹھیک ہے نا، پکارنا اللہ کو ہے۔ ہمارے یہاں سے دھوکہ کھاتے ہیں، جی دیکھو جی حضرت عمر نے وہ کہا یا ساریہ الجبل، اور بھائی ساریہ نے حضرت عمر کو نہیں پکارا تھا، اللہ کو ہی پکارا تھا، اور ساری زندگی میں ایک واقعہ ہے یا ساریہ الجبل کا، اور کوئی واقعہ ایسا حضرت عمر فاروق کا، اتنی جنگیں ہوئی، بلکہ اسی جنگ میں حضرت عمر فاروق یہ ایک لمحہ تھا بس دعا ہو گئی، نہیں تو اسی جنگ میں حضرت عمر فاروق شہر سے باہر جا کے درخت کے نیچے کھڑے ہو کے ایلچی کا انتظار کرتے تھے۔ تو بہرحال یہاں سے کچھ لوگ لو جی دیکھو جی پھر اولیاء تو بڑی دور نگاہ رکھتے ہیں نا، تو ہمیں کہتے ہیں جی تسی اس چیز نو مانتے نہیں، تانوں کہڑی یہ نگاہ حاصل ہونی ہے، تے جنہاں نو حاصل ہے وہ خطیب نو حق خطیب نو نہیں ہوتا فراڑ پڑھ سکے ہیں، وہ تو جا کے انہیں پڑھیا ہے، عجیب و غریب اصول بنائے ہوئے ہیں، کتنے فراڈی اس نے پکڑے ہیں۔ اگر اتنا ہی ہو اور اتنا بڑا ان کا یہ بندہ، کوئی بڑا بندہ نہیں ہے جو اس کے پاس نہیں گیا ہو، کیوں جی؟ تو اب اس کے ساتھ سب کو نظر آ رہا ہے کہ اس کے کیا حالات ہیں۔ یہ لوگوں کو سمجھائیں، اس کی مثال دیں، سمجھائیں کہ یہ لوگ کاروبار کر رہے ہیں، سادہ لوگوں کو دین کے نام پہ، کرامات کے نام پہ کس طرح دھوکہ دے رہے ہیں، کتنا بڑا فراڈ ہے یہ۔
اور اب تو یہ بڑا ہائی لائٹ ہو چکا ہے تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ اصل نجات قرآن و سنت میں ہے، ٹھیک ہے، اس کی پیروی میں ہے۔ تو بہرحال بات دور نکل گئی، خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے صرف اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے۔ اللہ کی مرضی انسان سے مدد کروا دے، اللہ تعالیٰ کی مرضی فرشتوں کو بھیج دے، کسی جن کو بھیج دے، ہواؤں کو بھیج دے، کسی اور مخلوق کو، اس کی مرضی ہے، پکارنا کسی اور کو نہیں ہے۔ باقی اسی طرح یہاں سورہ آل عمران میں اور بھی کافی چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ شہداء زندہ ہے لیکن ہمیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ بخل کرنے والا یہ نہ سمجھے کہ مال اس نے اکٹھا کر لیا تو اس میں خیر و برکت ہے، نہیں، اس کے لیے وبال ہے۔ جو دوسروں کا حق ہے وہ ادا کرے، دوسروں کا حق مار کے مال جمع کر کے خوش ہو جائے اور کہے میری بڑی بینک بیلنس ہے اور یہ جائیدادیں ہیں اور ان پہ اتراتا پھرے، یہ اس کی تباہی ہے۔ زکوٰۃ ادا کرے، پھر جتنا مرضی مال جمع کر، صدقات و خیرات کرے۔ اسلام میں انفرادی ملکیت پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی اتنی سخاوت کرتے تھے، مالک ہوتے تھے تو کرتے تھے نا، تو لہٰذا اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، صدقہ و خیرات کر رہا ہے ایک بندہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے رزق میں برکت رکھی ہے، اس کا مال بڑھ رہا ہے، پراپرٹیاں بڑھ رہی ہیں، کوئی بات نہیں، اس کے بس اپنی بنیادی جو حقوق ہے وہ ادا کرے۔ اور اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں جو ہے وہ غور و فکر کرتے ہیں اور دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ اللہ دنیا میں بھی کامیابی دے، آخرت میں بھی کامیابی دے۔ اور اسی سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے موت کا بھی بیان کیا ہے کہ ہر ذی روح کو موت آنی ہے۔ کامیابی اسی میں ہے کہ بندہ آگ سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کامیاب لوگوں کی صفوں میں شامل فرمائے، آمین یا رب۔